मदारिस बिल पर बात ना की गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में वार्निंग दे दी। कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका है, गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा। एक्ट है, पार्लियामेंट की इज्जत करें। एक्ट तस्लीम किए बगैर दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया गया तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी। दीनी मदारिस के निज़ाम को बर्बाद ना किया जाए, बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं की जाएगी। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। क्या IMF की हिदायत पर हमारी कानून साजी होगी? हम आज़ाद नहीं हैं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। मौलाना फजल रहमान से एहतराम और भाइयों वाला रिश्ता है, मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं। 10 दिन में दस्तखत ना करने पर बिल मजलिस शूरा को भिजवाते हैं। सदर की जानिब से वापसी पर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश होता है। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इब्हाम नहीं। वज़ीर आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। वज़ीर क़ानून आसन नसीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 8 माह से ऐवान में ऐसा लग रहा था जैसे कि सौतनें लड़ रही हों। हर वक्त असम्बली में ताने और तनकीद की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि पूरा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे। पारा चनार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है, मसले का पायदार हल जरूरी है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, पारा चनार में कशीदगी से एक नहीं दर्जनों जानें ज़ाया हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गुरम की सूरत हाल पर तवज्जो के बजाय विफाक पर चढ़ाई में मसरूफ थी। शेर अफजल मरवत की बातों से पहली मरतबा ठंडी हवा का झोंका आया। जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम ये बात उस वक्त भी कहते थे जब कहा गया कि छोड़ेंगे नहीं। कहा गया कमेटी बनाई है, जिसका दिल चाहे बात कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को पैगाम देने के लिए बताए कि ये कमेटी है और हम सियासी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम भी उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सियासी इख्तलाफात के बरक्स रवादारी बरकरार रखी। हम पुरतशद्दुद और इंतशार पर यकीन नहीं रखते। वफाकी वजीर अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। PTI पर सख्त तनकीद। कहते हैं कंटेनर पर खड़े होकर बद तहजीबी और गालम गलोच की सियासत की गई। तशद्दुद, एहतजाज और इंतशार के जरिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। नाकाम एहतजाज के बाद लाशों की सियासत का सहारा लिया गया। हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफ़ा दे दें, आपका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाएगा। साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहते हैं कि ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। किस कानून के तहत MNAs को तंग किया जा रहा है? अरकान को खुद इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इंतज़ामिया से खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा की ऐवान में गैर हाज़िरी का नोटिस ले लिया। तमाम वज़रा को पार्लिमानी कार्रवाई में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को ख़त लिख दिया। कहा कि वज़रा की ऐवान में गैर हाज़िरी से एहतसाब के उसूलों और शफाफियत के अमल को नुकसान पहुँचता है। बानी PTI जब बताएंगे तो उस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। कहा गया कि क्लियरेंस नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद। बोले कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्या ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की क्लियरेंस है? अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से किसी से कोई राबिता नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया। बोले, जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वफाकी वजीर राना तनवीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बारिश कर दी गई। ऐवान में शोर शराबा हो गया। राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा कि इन्होंने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है।
سرکاری وسائل سے وفاق پر چڑھائی کی، 4 سال تباہی کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ مل کر معیشت کو مزید بہتر بنائیں گے، پالیسی ریٹ میں کمی سرمایہ کاروں کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے معیشت کو تقویت ملے گی، معیشت کی ترقی سے متعلق جامع پروگرام کا جلد اعلان کریں گے۔ مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جنہیں دورہ چین کی دعوت ملی۔ مریم نواز کو چین میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ دورہ چین کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ کہا گیا کہ نون لیگ خود کو ہائی لائٹ کروا رہی ہے، جاہلوں کی بستی ہے جنہوں نے بس پروپیگنڈا کیا ہے۔ چین میں نظام حکومت کو پارٹی ہی چلا سکتی ہے، اسی طرح پاکستانی حکومت کو مسلم لیگ نون چلا رہی ہے۔ چینی سرمایہ کاروں سے ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت ہوئی، متعدد ایم او یوز پر دستخط ہوئے۔ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پالیسی ریٹ میں مزید کمی اچھا اقدام ہے، ملک کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ملک کے بارے میں پہلے سوچیں، کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے نہ سوچیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ معلوم نہیں پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی کال دی ہے یا اسے واپس لے لیا ہے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں، صوبوں کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی، الیکشن کمیشن نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے حاضری کا حکم تھا، الیکشن کمیشن حکام نے جواب دیا جیل کی ویڈیو لنک ایکٹیو نہیں، جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہوا، جیل حکام بالکل تعاون نہیں کر رہے۔ وکیل نے اپنا موقف بتایا، بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر نہیں آنے دیا جائے گا، ان کی تصویر اور بیان چلانے پر پابندی ہے۔ جیل حکام کے عدم تعاون پر بھی توہین عدالت کا کیس بنتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ سیشن عدالت اسلام آباد میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، عدالت نے عبوری ضمانتوں میں 7 جنوری تک توسیع کر دی۔ دوران سماعت ملزم کی جانب سے جونیئر وکیل عدالت میں پیش کیا گیا، بتایا کہ سینئر کونسل سینیٹر سینٹرل جیل اڈیالہ میں مصروف ہے، آج پیش نہیں ہو سکتے، عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت حکومت کو کلائمیٹ چینج پر کام کرنے کا کہہ سکتی ہے، آئینی عدالتیں انوائرمنٹل کے معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک کو شدید ترین موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا ہے، ججز کو کلائمیٹ چینج پر بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، کلائمیٹ فائنینس پاکستان کی جانب سے نہیں آ رہا، کلائمیٹ فائنینس پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو ماضی میں بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پشاور ہائی کورٹ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ریلیف مل گیا، علی امین گنڈاپور کو تمام مقدمات میں 16 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی، ڈپٹی اٹارنی نے جمع کروا دی گئی اور اسلام آباد میں 32 اور پنجاب میں 33 مقدمات درج ہیں۔ عدالت کا وزیر اعلیٰ کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار G8 سمٹ میں شرکت کے لیے قاہرہ روانہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء کونسل کے 21ویں اجلاس میں اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے، سائیڈ لائنز پر اسحاق ڈار کی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ یونان کی سمندری حدود میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتیاں الٹنے کے واقعے کی تحقیقات رپورٹ سامنے آ گئی۔ ایتھنز سفارت خانے کی تحقیقاتی رپورٹ حکم پاکستان کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق یونان کی سمندری حدود میں 3 کشتیوں کو حادثہ پیش آیا، 2 کشتیوں میں سوار تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے آپ بیتی سنا دی،
کشتی کے نہ انجن ٹھیک تھے نہ GPS۔ چھوٹی سی کشتی میں 84 افراد سوار تھے۔ بپھرے سمندر میں کشتی کارگو جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ درجنوں ساتھی آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے۔ کپڑے، موبائل سمیت سارا سامان بہہ گیا۔ متاثرین کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ ضلع کرم میں کشیدگی برقرار، راستوں کی بندش، ادویات کی قلت۔ عدالت علاج نہ ملنے پر 2 ماہ میں 29 بچے دم توڑ گئے۔ MS پاراشنار اسپتال کا انکشاف، ادویات اور دیگر سہولیات نہ ملنے پر مزید بحرانی کیفیت کا خدشہ۔ پشاور پاراشنار مرکزی شاہراہ سمیت آمدورفت کے راستے گزشتہ 70 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ ضلع میں اشیاء خوردنوش، پیٹرول، گیس اور ادویات کی شدید قلت۔ کراچی میں رینجرز اور CTD کی خفیہ معلومات پر مشترکہ کارروائی۔ فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد گرفتار۔ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور بھتہ وصولی میں ملوث ہیں۔ رینجرز حکام کے مطابق ملزمان کا تعلق فتنہ الخوارج سوات گروپ سے ہے۔ CTD کا دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، 16 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ لاہور سے فتنہ الخوارج کا ایک دہشت گرد پکڑا گیا۔ دہشت گرد کا تعلق شمالی وزیرستان سے بتایا جاتا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد IED بم بھی برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائیاں کرنا چاہتا تھا، مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ لاہور پولیس کا ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے اسپیشل ایکشن پلان تیار۔ نیو ایئر اور کرسمس پر ہاٹ اسپاٹ ایریاز کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش اور تشہیر کے خلاف سائبر اسکواڈ متحرک۔ CID آپریشن اور DIG آپریشن فیصل کامران نے کہا کہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، ذمہ دار جیل میں جائیں گے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی کا راج، افغانستان سے آنے والی ہواؤں نے سردی مزید بڑھا دی۔ وادی زیارت اور شیرہ باغ میں درجہ حرارت -10 ڈگری کو چھو گیا۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین میں پارہ -6 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ اسکردو، گلگت بلتستان اور اسٹور میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ۔ اسلام آباد میں 0، لاہور اور ملتان میں درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں یکبستہ ہوائیں درجہ حرارت 10 ڈگری تک جا پہنچا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غزہ جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اچھی گفتگو ہوئی۔ نیتن یاہو سے کہا کہ 20 جنوری کو آ جاؤں گا، اس معاملے کو پھر دیکھیں گے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک مرتبہ پھر دھمکی دے ڈالی۔ کہا، حماس کو کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے منصب سنبھالنے سے قبل اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اور جنوبی افریقہ کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا۔ قومی ٹیم میں کپتان محمد رضوان، سائم ایوب، عبداللہ شفیق، کامران غلام شامل۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف، ابرار احمد بھی پلئنگ 11 کا حصہ بن گئے۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان جیت کے لیے پرامید۔